میرے عزیزان محترم، عوام خاص طور پر مخاطب ہیں، کسی کے رہنما کو گالی نہ دیں۔ جواب میں باپ کے رہنما کو گالی دے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہمارا معاشرہ بہت کڑوے لمحات میں ہے۔ اپنی زبانوں کو ان 10 چیزوں سے پاک رکھیے۔ جس گھر کے اندر، عوام کے لیے بات بڑے غور سے سنیے گا، جس گھر کے اندر حالات خراب ہوں، ان 10 چیزوں کو اپنی زبان پر بالکل نہ لے کر آئیں، اللہ اس گھر کے حالات کو درست کر دے گا۔ کر کے دیکھ لیں۔ ایک تعویذ دینے لگا ہوں، تعویذ بتانے لگا ہوں، اور آپ سب پورے مجمع کو اس تعویذ کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں وہ تعویذ۔ کون سے کلمات ہمیں نہیں بولنے چاہیے جو ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، اور کون سی اچھی باتیں ہیں جو کہ ہماری تولی جائیں گی۔ بڑے غور سے بات کو سننا ہے۔ اب عوام کو یہاں سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کلمہ، یہ تمام علماء جانتے ہیں کہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو منہ سے نکلتا ہے، زبان سے نکلتا ہے۔ اور یہ زبان سے نکلنے والا لفظ یہ اتنا اثر رکھتا ہے کہ شرح جامی میں آپ نے پڑھا، علامہ جامی وہاں کیا فرماتے ہیں؟ وجہ تسمیہ کلمہ کی پڑھا آپ نے کہ کلمہ کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ الکلم الجرح، کلمہ کہتے ہیں زخم، زخمی کرنا۔ جس طرح زخم انسان کے دل پر، بدن پر اثر کرتا ہے، اس طرح یہ کلمہ منہ سے نکلنے والا لفظ دوسرے انسان پر اثر کرتا ہے۔ اور آپ کو وہ شرح جامی کے اندر جو پڑھی آپ نے، اتنی موٹی بڑی کتاب، اسی جگہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شعر پڑھا۔ کمال کا شعر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، جو علامہ جامی نے نقل کیا۔ ذہن میں آپ کے موجود وہ شعر، میں شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ بھی اس کا عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہاں شعر جو کہا، بڑے غور سے سننے والا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جراحات السنان لها التیام، نیزے جو زخم لگاتے ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان جو زخم لگاتی ہے وہ مندمل نہیں ہوتے۔ اس نے مجھے فلاں وقت میں یوں کہا تھا۔ چوٹیں بھول جاتا ہے انسان، آپریشن بھول جاتا ہے، لیکن انسان کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں بھولتا۔ اتنا گہرا اثر ہے انسان کی زبان کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زبان کے 10 عیب بتائے ہیں۔ اب عوام کے لیے پوری توجہ، یہ خواص فوراً سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے 10 عیب، وہ زبان کا خالق ہے، اس نے کہا یہ 10 عیب آپ کی زبان میں نہیں ہونے چاہیے، ایک بھی ہوا تو آخرت میں وبال بنے گا۔ نمبر 1، جھوٹ۔ جھوٹ کے بارے میں آیتیں آپ نے پڑھی، خوب پڑھ لی ماشاءاللہ۔ نمبر 2، غیبت۔ سورہ حجرات، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ نمبر 1، جھوٹ۔ گنتے جائیے گا، 10 پوری کرنی ہے، پھر سبق مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ جھوٹ زبان میں سے نہیں نکلنا چاہیے، جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2، غیبت نہ بولیں۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات توجہ دیجیے گا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ ہر جگہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ناراض نہیں ہونا کسی نے، قرآن سے ثابت کروں گا۔ ہر جگہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بعض سچ بولنے کی جگہ ایسی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسے غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، بیٹھ کر آرام سے سوچئے گا میں نے کیا کہا۔ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ کیوں؟ غیبت کی تعریف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی،
غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کے اندر برائی ہو، بری بات ہو، پھر اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو، پھر کہا جائے فلاں کے اندر یہ برائی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے، یہ تو الزام تراشی ہے۔ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ غیبت میں جھوٹ ہوتا ہی نہیں، جھوٹ ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ تہمت ہو جائے گی، وہ الگ گناہ ہے۔ اسی لیے غیبت کرنے والا بہت مطمئن ہوتا ہے اپنے طور پر۔ آپ غیبت کرنے والے کو منع کریں نا، بھائی دیکھو غیبت نہ کرو، گناہ کی بات ہے، وہ آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا پتہ کر لو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اس بندے کے اندر یہ ہے، اللہ کے بندے اس بندے کے اندر ہے تبھی یہ غیبت ہے، اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تہمت بن جائے گی۔ اسی طرح انسان سچ بولے اور گھر میں آگ لگ جائے، بعض عورتیں ہوتی نا سچ بولتی، ان سے کہ اللہ کی بندی کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی، میں نے سچ بولا چاہے آگ لگ جائے گھر میں، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھی یا بری بات دوسرے تک پہنچائی جائے اس نیت سے کہ دو بندوں میں لڑائی ہو جائے، سچی بات پہنچائی جائے اس نیت سے کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، اسے چغل خوری کہتے ہیں۔ قرآن میں ذکر حلاف مشاء بنمیم، نمیم لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے نا دو بندوں کو لڑانے کے لیے، چاہے اچھی بات نقل کی جائے اس نیت سے کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ بری بات ہو تب بھی چغل خوری۔ آپ کے ذہنوں میں آئے گا یہ اچھی بات، تو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو ایک مثال دینی پڑے گی تب عوام کو بھی سمجھ میں آئے گا، ورنہ الجھتے رہیں گے بیٹھے ہوئے۔ ایک طالب علم کی ماشاءاللہ اب ان سب کی شادیاں ہونے والی ہیں، کچھ کی ہو بھی گئی ہوں گی۔ شادی ہو گئی ایک نوجوان کی، شادی کے بعد دلہا نے اپنی بیوی کے لیے ایک سوٹ لا کر دیا۔ بتائیے اچھی بات بری بات؟ اچھی بات۔ اچھا، جو دلہا کی بہن ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کو، جو کہ دلہا کی بھی والدہ لگیں گی نا، تو دلہا کی بہن اپنی والدہ کو جا کر کیا کہتی ہے؟ کہتی محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے۔ یہ جملہ اچھا ہے غلط ہے؟ صحیح سچا ہے جھوٹا ہے؟ محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے، لیکن کیا مطلب؟ اے ماں، یہ شادی سے پہلے تیرے لیے سوٹ آتا تھا، اب کسی اور کے لیے آیا، اب تیرے لیے نہیں آیا۔ لڑے گی دونوں۔ اطلاع پہنچانے کا مقصد بھی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ چغل خوری یہ جنت میں نہیں جانے دے گی۔ بولتا سچ ہے بندہ، لیکن کبھی کبھی اللہ کو وہ سچ پسند نہیں آتا۔ تو کتنی چیزیں اب تک بتا دیں؟ 2۔ نمبر 1 زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، نمبر 2 غیبت نہیں کرنی، نمبر 3 الزام تراشی تہمت نہیں لگانی، نمبر 4 چغل خوری نہیں کرنی، نمبر 5 تمسخر، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا۔ ہر ایک عیب کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ حجرات۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمسخر، کسی کی کمزوری کو، کسی کے عیب کو، کسی کی برائی کو بیان کر کے ہنسنا، اس کو کہتے ہیں تمسخر، مذاق اڑانا، کسی صورت جائز نہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی، چغل خوری، تمسخر، کتنی ہو گئی؟ 5۔ بچوں کے عادت پڑی ہوتی ہے نا سبق یاد کرانے کی، تاکہ یاد ہو جائے اچھی طرح۔ پھر 5 کو 10 کو ویسے ایک دم یاد کریں گے نہیں یاد رہیں گے، پہلے 5 یاد ہوگی، اب 5 پر توجہ دیجیے گا۔ نمبر 6 خدیعہ، خداع، دھوکہ۔ اوئے تیرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، بعد میں وہ جب پریشان ہونے لگا اور میں ویسے مذاق کر رہا تھا۔ اللہ کے بندے نہ دیں ایسی وہ زبان بولے جس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی، زندگی بھری پڑی ہے ان الفاظ سے جن سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔
دھوکہ دینا یہ اللہ نے منافقین کی عادت بتائی ہے. سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے, ایمان والوں کو دھوکہ دیتے, حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے. نمبر 6, دھوکہ. زبان سے لفظ بول کر دھوکہ نہیں دینا کسی کو. نمبر 7, جھوٹی قسمیں اٹھانا. حلاف مشاء بنمیم, جھوٹی قسمیں اٹھانا. بات بات پہ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, حالانکہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. تاجر بھی کھاتا ہے جھوٹی قسم. اللہ کی قسم جاپان کا بنا ہو, پاکستان کا بنا ہوا ہوتا ہے. جھوٹا, جھوٹی قسم عادت, گناہ کبیرہ. اس کو آپ نے پڑھا ہے, جھوٹی قسم کو نام پڑھا ہے آپ نے, جہاں کتاب الایمان والنذور گزرا, قسمیں, ان کی قسمیں آپ نے پڑھی. یمین غموس, یمین منعقدہ, یمین لغو. تو یمین غموس جھوٹی قسم. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7. نمبر 8, غور سے سنیے گا, وعدہ خلافی. وعدہ خلافی, میں آپ کو یہ چیز دوں گا, میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا, میں آپ کے گھر آؤں گا, میں یوں کروں گا. کوئی بھی نہیں ایسی خاموش. وعدہ ایک طرف سے, معاہدہ دو طرف سے. آج کل لوگ, بڑے بڑے لوگ معاہدہ کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں. جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ, پتہ کیا کہتے ہیں سب کے سامنے؟ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہے. معاہدہ ہی ہے نا, ہے معاہدہ قرآن حدیث ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. ہمارے معاشرے کے اندر یہ زبان کا استعمال بتا رہا ہوں, کلمات کون سے تولے جائیں گے اور کیا ہوگا پھر. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ. بات کو سمجھنا ہے, سبق ہو رہا ہے, سبق سے باہر کی کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے گی. ایک خاتون آئی تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا, تعال ہنا اعطیک شیئا, ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون سے کہا, تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو اس خاتون نے کہا, جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کھجور ہے, وہ میں دینا چاہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. وعدہ. اور ہم بچوں سے بہت وعدے کرتے ہیں, یہ کام کر لو تو میں چاکلیٹ دوں گا, یہ کام کر لو تو میں آئس کریم کھلاؤں گا. وہ بچہ 2-4 دفعہ 10 دفعہ کہتا ہے, ابو وہ آپ نے کہا تھا چاکلیٹ کھلائیں گے, آئس کریم اور کھلا دیں گے تمہیں, کیا ہو گیا, مرتے رہ کہیں گے. کون کھلاتا ہے چاکلیٹ اور کون دیتا ہے آئس کریم؟ وہ بچہ بھی ایک فن کا ماہر ہو جاتا ہے, بچہ بھی ایک فن, اس فن کا ماہر ہو جاتا ہے. بیالوجی سمجھتے ہیں؟ بیالوجی, علم الحیاتیات, جس میں زندگی کے بارے میں علم. بیالوجی ایک زوالوجی ہوتی ہے جس میں علم الحیوانات پڑھا آپ لوگوں نے, عوام کو بھی پتہ ہے. تو ایک بیالوجی ہوتا ہے, ایک علم, ایک فن. ایک زوالوجی ہوتا ہے, اور ایک پتہ ہم اپنے بچوں کو کیا فن سکھاتے ہیں؟ ٹرخالوجی. بعض لوگ ٹرخالوجی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں اور بڑے کر ٹرخا کے نا اگلے کو پھر بعد میں کہتے ہیں, دیکھا کیسا الو بنایا. اللہ کے بندے, تم خود الو بن گئے اللہ کے نزدیک. ہم اپنے بچوں سے بھی وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں, اور اگر ہو جائے وعدہ خلاف نہیں پورے کر سکے نا تو معذرت کر لیجئے, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا, تاکہ آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8. سب قرآن مجید سے. نمبر 9, برے القاب کے ساتھ دوسروں کو پکارنا. سورہ حجرات, لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. برے القاب کے ساتھ نہ پکارے کسی کو, گناہ کبیرہ ہے. بعض بڑے بڑے جلسوں کے اندر ہمارے اکابر کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے, جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. گناہ کبیرہ, سب کے سامنے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے. نہیں کا صیغہ ہے لا تنابزوا بالالقاب. کتنی چیزیں ہو گئی؟ آخری 10ویں چیز جس سے اللہ نے منع کیا وہ ہے گالی دینا.
میں نے بدزبانی نہیں کہا، اس لیے کہ 10 کی 10 چیزیں بدزبانی ہیں۔ میں نے کھل کر لفظ بولا گالی، گالی دینا، اس سے بھی زبان کو بچانا ہے۔ کیا کوئی برا ہو اس کو بھی گالی نہیں دینی؟ ایک سوال عوام کے ذہنوں میں آئے گا، مولانا اگر بچہ واقعی بہت برا ہے تو اس کو بھی نہیں گالی دینی؟ تو اس کے لیے جواب قرآن مجید سے سنیے گا، غور سے جواب سمجھے گا، عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑا گناہ قرآن میں کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، معلوم؟ اور مشرک جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو اللہ نے سب سے بڑا گند کہا، سورہ مائدہ آیت نمبر 90، جہاں اللہ نے بتوں کو گندگی کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس، گندگی، ناپاکی، یہ بت ناپاک۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ بدھ بری چیز، بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے مشرکین مکہ، بری چیز۔ اب آیت پڑھنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کی امت مخاطب ہے، آیت غور سے سنیے گا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آپ ان معبودان باطلہ کو، ان بتوں کو گالی نہ دیں، لا تسبوا، دیکھو سب سے بری چیز بت، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دیں، کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آج ہمارا معاشرہ اس کو بھگت رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی زبانیں، ہمارے نوعمر بچوں کی زبانیں گالیوں سے بھر گئی۔ ماں باپ کو گالی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے سامنے، حدیث آپ کے ذہنوں میں، کہ ماں باپ کو گالی دینا فسوق، گناہ کبیرہ۔ صحابہ کے زمانے میں خیر القرون کون ماں باپ کو گالی نکالتا ہوگا؟ اس لیے صحابی نے فوراً سوال کر دیا، حدیث میں موجود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ماں باپ کو بھی گالی نکالتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، وہ وضاحت بھی اسی حدیث میں موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کوئی بندہ کسی کے باپ کو گالی نکالتا ہے، وہ اس کے باپ کو جواب میں گالی نکالتا ہے، گویا کہ یہ سبب بنا اپنے باپ کو گالی دینے کا۔ اس لیے میرے عزیزان محترم، عوام خاص طور پر مخاطب ہیں، کسی کے رہنما کو گالی نہ دیں، جواب میں باپ کے رہنما کو گالی دے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہمارا معاشرہ بہت کڑوے لمحات میں ہے۔ اپنی زبانوں کو ان 10 چیزوں سے پاک رکھیے۔ جس گھر کے اندر، عوام کے لیے بات بڑے غور سے سنیے گا، جس گھر کے اندر حالات خراب ہوں، ان 10 چیزوں کو اپنی زبان پر بالکل نہ لے کر آئیں، یعنی اپنے قول کو، اپنے بول کو درست کر لیں، اپنے کلمات کو درست کر لیں، اللہ اس گھر کے حالات کو درست کر دے گا۔ کر کے دیکھ لیں، اور اس کے لیے وعدہ ذہن میں رکھیں، یہ وعدہ جو بھی میں نے بات کی، جو بندہ اپنے بول کو درست کر لے، اللہ اس کے حالات کو، اس کے اعمال کو درست کر دے گا۔ یہ وعدہ اللہ نے سورہ احزاب کے آخری رکوع کی ایک آیت میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی کہ اگر سارے گھر والے ہی گالیاں دیتے ہوں، سارے گھر والے یہ جھوٹ بھی بولتے ہوں، سارے گھر والے چغل خوری، غیبت، سب کچھ کر، میں اکیلا اپنی زبان کو درست کر کے کیا کروں گا؟ اگر یہ ذہن میں سوال آئے تو یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح، ایک تعویذ دینے لگا ہوں، تعویذ بتانے لگا ہوں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے بہت تنگ تھی،
बहुत लड़ाकू था, बहुत बदजुबान, बहुत गालियाँ निकालता था, लड़ता था। तो बीवी एक शेख के पास, एक बुज़ुर्ग के पास गई और जाकर कहा कि मुझे कोई तावीज़ ऐसा दे दें जिससे ये मेरा शौहर बंदा बन जाए। तो बुज़ुर्ग ने तावीज़ दिया और आप सब पूरे मजमे को उस तावीज़ की इजाज़त देता कि आप भी कर सकते हैं वो तावीज़। बुज़ुर्ग ने वो तावीज़ दिया और तावीज़ देकर कहा कि इसको अपने दांत, जब शौहर घर में दाखिल हो ना तो इसको अपने दांतों के नीचे दबा लेना, और जितनी ज़ोर से दबाओगी ना उतना ये असर करेगा। बीवी ने बिल्कुल ऐसा किया। जो ही शौहर घर में दाखिल होता वो तावीज़ निकालती, फ़ौरन उसको दांतों के नीचे दबाती, और जो गर्म होता ना वो बोलती नहीं थी नहीं आगे से, वो अब गौर गर्म होता। फिर उसने ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि एक हफ्ते में, वो कब तक बेचारा बोलता जगता अकेला, जवाब ही नहीं मिलता था। एक हफ्ते में घर के हालात ठीक हो गए। वो फिर गई शेख के पास और जाकर कहा कि आपने बड़ा शानदार तावीज़ दिया, कमाल कर दिया। बुजुर्ग ने भी वो तावीज़ खोल कर दिखाया, बीबी खाली कागज़ है, कुछ नहीं लिखा। सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो सारा दिन का थका हारा घर आता था, गुस्से में आकर तुम शिकायतें लगाती थी, वो गुस्से में बोलता था, तुम वो 2 सुनाती थी, वो 4 सुनाता था, घर में दंगा फसाद होता था। एक ने अपनी ज़ुबान पर काबू पाया, घर के हालात दुरुस्त हो गए। जवाब दे रहा था तावीज़ कि ये तावीज़ इस्तेमाल करें, और एक घर का एक बंदा अगर अपने बोल को दुरुस्त कर लेगा तो इंशाअल्लाह सारे घर के आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, और फिर वो आमाल तोले भी जाएंगे, वो अक़वाल भी तोले जाएंगे जो अच्छे होंगे इंशाअल्लाह।